اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام سے، جو کہ نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ویڈیو آرگومنٹس کے متعلق کی تھی، تو کچھ وکلاء صاحبان نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ اوریٹر، اس کے متعلق تفصیل میں بات کریں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق بات کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلانا وکیل صاحب بہت اچھی بحث کرتا ہے، تو آپ اس کے کبھی ان کی بحث سنیں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو کہ آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو زیادہ تر وکلاء صاحبان ہوتے ہیں وہ پولیٹکس بھی کرتے ہیں اور زیادہ جلسہ میں خطاب کرتے ہیں، یا بار رومز میں میٹنگز ہوتی ہیں اس میں خطاب کرتے ہیں۔ پبلک سپیکنگ اور کورٹ سپیکنگ، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پبلک میں جس ٹون میں آپ، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کو آواز پہنچانی ہوتی ہے، تو اس ٹون میں آپ میں بات کرتے ہیں، تو یہ وہ ٹون عدالت میں نہیں چلتی۔ عدالت میں آپ کو دھیما لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کہ وکلاء صاحبان جو کہ بہت اچھے اوریٹرز ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے کانفیڈنس پہ کام کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں اعتماد کتنا ہے بات کرتے ہوئے۔ دوسرا، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جج صاحب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، جلدی مت کریں، ان سے آگے نہ چلیں، اور جج صاحب کے ساتھ ہی شوڈ بی ایبل ٹو کنیکٹ ود دا جج۔ انڈیو ریپیٹیشن اور منوٹنی، ایک ہی طرح کی بات بار بار اگر آپ کریں گے تو اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جج صاحب کہتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں اپنے آرگومنٹس ختم کر لیں، تو کوشش کریں کہ اس کو مد نظر رکھیں۔ پھر بحث کرتے وقت جو آپ کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ ایک آخر میں ضرور بتائیں کہ جی آپ کے کی پوائنٹس جو کیس کے ہیں، آپ کے جو کیس کے واضح نکات ہیں، یا جو آپ کے خیال میں یہ آپ کے کیس کے بنیادی نکات ہیں، وہ ضرور بتائیں۔ پھر ایک چیز جو سے عدالت میں نے تجربے میں نوٹ کیا کہ جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے فیکٹس معلوم ہونے چاہیے، اپنا ایویڈنس معلوم ہونا چاہیے، اس ایویڈنس کے اوپر جو لا ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کو کیس لا بھی معلوم ہونا چاہیے، اور اسی سیکوینس میں، اسی ترتیب سے اس کو آپ بیان بھی کریں گے۔ آپ جج صاحب جس کے سامنے بحث کرتے ہیں، اگر وہ نئے ہیں کہیں کسی اسٹیشن پہ، تو ان کی اپروچ نوٹ کرنے کے لیے ان کے پرانے فیصلے منگا کر پڑھیں، تا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا سوچنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ پھر اپنے آپ کو تیار بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اونچی آواز کو بہتر تصور کرتے ہیں۔ اونچی آواز سے بات کرنے سے پبلک تو خوش شاید ہو جائے، مگر وہ کیس کے سالو ہونے میں یا آپ کے حق میں ہونے میں وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو قدرتی انداز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ انگریزی میں بحث کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر ایک لینگویج پر عبور حاصل ہے تو آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کریں، آپ ضرور کریں اس کا استعمال۔ اور اسی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جج صاحب کو کنونس کرنا ہے، لائک اے گڈ پروفیشنل، ایک اچھے پروفیشنل کی حیثیت سے آپ نے جج صاحب کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے۔
یاد رکھیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. کوئی بھی رات یا کچھ ہی دنوں میں اچھا اوریٹر نہیں بن جاتا. جو طریقہ کار ہم کو بزرگ بتایا کرتے تھے استعمال کرنے کا، وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ آج کل تو ریکارڈنگ ڈیوائسز بہت ساری ہیں، پرانے زمانے میں لوگ ٹیپ ریکارڈر استعمال کرتے تھے. تو ٹیپ ریکارڈ کر کے وہ پھر اس کو سنیں کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ آپ کو کیسی لگے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کہ بعض دفعہ آپ جب بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں آپ سے کوئری ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے اس کیس کے متعلق آپ سے سوال ہوتا ہے، تو وہ آپ کا فلو آف آرگومنٹس ڈسٹرب کرتا ہے. کچھ لوگوں کا کرتا ہے، کچھ لوگوں کا نہیں کرتا. جن کا نہیں کرتا ان کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہے. جن کا کرتا ہے تو وہ کویسچن اگر اپنے پاس نوٹ کر لیں آپ، اور عدالت سے باادب طریقے سے ریکویسٹ کریں کہ میں آخر میں اس کا جواب آپ کو دوں گا، اور اس کا جواب پھر وائزلی دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ عدالت کو زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کریں. اور بعض لوگ گیلری کو پلے کرتے ہیں، لوگوں کے لیے جو چیز لوگوں کو اچھی لگے اس پر بحث کرتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہ عدالت کو بھی کنونس کرے، کیونکہ فیصلہ تو ریکارڈ پر ہونا ہے اور قانون کے مطابق ہونا ہے، تو اس پر زیادہ توجہ دیں. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو میں نے مختصراً بات کی، اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. کوئی سوال اگر اس متعلق ہو تو آپ کے پاس اس میں ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، تو پلیز شیئر کریں. اور دعا گو وجیہ الدین.